دوستوں آج ہم انگلش لٹریچر کے جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے اسے رینیسانس بولا جاتا ہے۔ رینیسانس مینز ری برتھ۔ اٹ از دا ریوائول آف پولیٹیکل، کلچرل، آرٹسٹک اینڈ لرننگ۔ یہ ٹرم فرینچ ہسٹورین تھے جولز میچلٹ، انہوں نے 1858 میں دی۔ رینیسانس ایک کلچرل موومنٹ تھی جس کی شروعات 14 سینچری سے ہوئی اور اس کا اختتام تقریباً 17 سینچری میں ہوا۔ یہ موومنٹ اٹلی کی اسٹیٹ تھی فلورنس، وہاں سے شروع ہوئی اور انگلینڈ میں یہ 16 سینچری میں آئی۔ پہلے اس کے کازز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا وجہ بنی اس موومنٹ کی، پھر اینڈ پر رینیسانس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ رینیسانس کے کازز کی بات کی جائے تو فرسٹ پہ آتا ہے انکریزڈ انٹریکشن۔ رینیسانس کا پہلا جو مین کاز سمجھا جاتا ہے وہ مختلف سوسائٹیز اور کلچرز میں رابطوں کا بڑھنا تھا۔ مڈل ایجز میں فیوڈلزم اور ہر کام میں ریلیجن کو فالو کرنے کا کانسیپٹ تھا، جس کی وجہ سے معاشرہ مذہبی اور سیاسی طور پر بہت سخت تھا۔ اب سلک روڈ کے ذریعے ایشیا، افریقہ اور یورپ وغیرہ کے ممالک ایک دوسرے سے تجارت کرتے تھے۔ اب یہ صرف اشیاء کی تجارت نہیں کرتے تھے بلکہ لوگوں نے اپنے نظریات، عقائد اور دین وغیرہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے شروع کر دیے۔ اب یورپ کے لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر آیا کہ ان کا مذہب بھی کتنا سخت ہے اور ان کے مذہب میں رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، تو ان میں تشویش ابھرنا شروع ہو گئی۔ رینیسانس کے نیکسٹ مین کاز کی بات کی جائے تو وہ ہیں مڈل ایجز میں ہونے والی کروسیڈز۔ کروسیڈز بیسیکلی مذہبی جنگیں تھیں جو مسلمز اور کرسچینز کے بیچ ہوئیں، جن میں کرسچینز کو زیادہ تر جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ 9 میجر کروسیڈز ہوئیں اور بہت سی مائنر کروسیڈز بھی ہوئیں۔ ان کروسیڈز کی وجہ سے مختلف مذاہب کے لوگوں میں نظریات کے اختلافات پروان چڑھنے لگے۔ کچھ لوگ ان جنگوں کے حق میں تھے جبکہ کچھ چاہتے تھے یہ جنگیں نہ ہوں تاکہ مالی اور جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ اس بدولت لوگوں کے نظریات تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ رینیسانس کا ایک اور امپورٹنٹ کاز جسے سمجھا جاتا ہے وہ ہے دا ری ڈسکوری آف ایشین ٹیکسٹ۔ ایک اٹالین اسکالر تھے جنہیں فرانسسکو پیٹرارکا یا پیٹرارک بولا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک فیمس فلاسفر سیسیرو کا ورک ڈھونڈ لیا جس نے ایک چنگاری کے طور پر کام کیا۔ پیٹرارک نے جب اس ورک کو اسٹڈی کیا تو اس نے یہ محسوس کیا کہ سیسیرو کا ورک زیادہ سپیریئر ہے بنسبت ان عقائد کے جو مڈل ایجز میں پائے جا رہے تھے۔ اس نے یہ دیکھا کہ لوگوں سے ریلیجن کے نام پر کچھ بھی کروایا جا رہا ہے۔ اس نے ہیومنسٹ موومنٹ شروع کی۔ ہیومنزم کا کنسیپٹ یہ تھا کہ ہیومنز آر دا سینٹر آف یونیورس، دے کین ڈو وٹ ایور دے وانٹ۔ وہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے، انہیں اپنے معاملات میں کسی دین یا چرچ کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ سے سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ ہر کام کرنے کے قابل ہیں۔ پیٹرارک نے یہ زور دیا کہ لوگوں کو ہسٹری، گرامر اور پوئٹری اور فلسفی پڑھنی چاہیے تاکہ وہ سوشل اور پریکٹیکل لائف میں آگے آ سکیں۔ رینیسانس کا ایک اور امپورٹنٹ کاز جو سمجھا جاتا ہے وہ ہے انوویشن ان آرٹ اینڈ پبلشنگ۔ پبلشنگ کی بات کی جائے تو 15 سینچری میں پرنٹنگ پریس انوینٹ ہو گئی جس نے ہسٹری میں ایک پازیٹیو رول پلے کیا۔ اب اس پرنٹنگ پریس کی وجہ سے لٹریچر اور اپنے نظریات کو پھیلانا آسان ہو گیا۔ کوئی بھی نظریہ اتنی جلدی پھیلنے لگا جیسے جنگل میں آگ۔ اب کتابیں زیادہ چھپنے لگیں تو یہ کامن پیپل تک بھی پہنچنا شروع ہو گئیں۔ اس بدولت عام لوگوں نے سائنٹسٹ، سکالرز اور رائٹرز کے نئے آئیڈیاز کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پرنٹنگ پریس کا امپیکٹ یورپ کے چرچز پر بھی کافی گہرا پڑا۔ لوگوں نے چرچ کی طاقت کو چیلنج کرنا شروع کر دیا اور اب لوگوں کو بائبل کی ٹرانسلیشن کے لیے کسی پوپ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ لوگوں نے خود ہی دین کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیا۔ اس بدولت یورپ کے لوگوں کی ریلیجس لائف میں بنیادی طور پر تبدیلی دیکھی گئی۔ ایک اور کام جو رینیسانس آنے کی بڑی وجہ مانا جاتا ہے وہ ہے آرٹ آف دیٹ پیریڈ۔ آرٹسٹ نے مختلف پینٹنگ کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو بدلنا شروع کر دیا۔ مڈل ایجز میں ریلیجن پر فوکس تھا لیکن ان پینٹنگز میں ہیومن اور نیچر کو دکھایا گیا، وہ بھی فیشنیبل وے میں۔ آرٹسٹ نے ایسی پینٹنگ بنانا شروع کر دیں جو لوگوں کی روزمرہ زندگی سے ڈیل کرتی تھیں۔ اس بدولت لوگوں نے ایک دوسرے کو مختلف انداز سے دیکھنا اور جاننا شروع کر دیا اور نیچر کی خوبصورتی پر بھی توجہ دینا شروع کر دی۔ رینیسانس آنے کی ایک اور بڑی وجہ جسے مانا جاتا ہے وہ ہے بلیک ڈیتھ۔ یہ ایک بیماری تھی جو مغربی معاشرے کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ یہ ایک وبائی بیماری تھی جس کا ٹینیور تقریباً 1347 سے 1351 تک تھا۔
یہ سینٹرل ایشیا سے شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ یہ افریقہ اور یورپ میں بھی پھیل گئی۔ اس کا زیادہ ایفیکٹ یورپ پر ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق 75 سے 200 ملین لوگ اس بیماری کی وجہ سے مارے گئے اور آدھا یورپ بھی اس بیماری کی وجہ سے مر گیا تھا۔ اب اس بیماری نے رینیسانس کے لیے کیسے رول پلے کیا؟ اس نے رول ایسے پلے کیا کہ لوگوں نے اپنے ہی ریلیجن پر کوسچن کرنا شروع کر دیے کہ کیا ان کا گاڈ ان کو اس بیماری سے نہیں بچا سکتا تھا۔ یہ کچھ وجوہات تھیں جو رینیسانس آنے کا سبب سمجھی جاتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ شروع کیسے ہوا۔ یورپ میں ایک جگہ تھی کانسٹینٹینوپل، جہاں اولڈ گریک ورک کافی مقدار میں موجود تھا۔ اس کانسٹینٹینوپل پر 1453 میں ترکس نے سلطان محمد کی قیادت میں اٹیک کر دیا اور انہوں نے اسے فتح بھی کر لیا۔ اب انہوں نے یہاں اپنے اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز نافذ کیے تو لوگوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب لوگ اپنے ساتھ اولڈ مینوسکرپٹس وغیرہ بھی لے کر دوسرے ممالک چلے گئے اور تقریباً 80% لوگ اٹلی چلے گئے۔ اب جو اٹلی گئے تو وہ بہت اچھی جگہ چلے گئے کیونکہ اس وقت اٹلی میں مونارکی کمزور تھی اور اٹلی میں نیو آئیڈیاز پر کافی توجہ دی جاتی تھی۔ اب اٹلی کے لوگوں نے وہ مینوسکرپٹس وغیرہ پڑھی اور سب سے پہلے رینیسانس اٹلی کی اسٹیٹ فلورنس سے شروع ہوا۔ فلورنس میں اس وقت میڈیسی فیملی رولر تھی۔ یہ میڈیسی فیملی آرٹ لور تھی۔ انہوں نے رینیسانس کے لیے فنڈنگ دی اور انہوں نے اپنے پیلس وغیرہ کے لیے ایسی پینٹنگز خریدی جو رینیسانس سے ڈیل کرتی تھیں۔ اٹلی میں دو پوئٹ تھے، دینتی اور پیٹرارک۔ انہوں نے کلاسیکل ورک کو ڈسکور کیا اور اسے سمجھا۔ پیٹرارک نے پھر ہیومنزم کا کانسیپٹ دیا جس کی وجہ سے چرچز کی مخالفت شروع ہو گئی۔ اٹلی میں کچھ پینٹرز تھے جن میں لیونارڈو دا ونشی، مائیکل اینجلو اور رافیل وغیرہ۔ انہوں نے بھی کافی اہم رول پلے کیا۔ انگلینڈ میں رینیسانس 16 سینچری میں آیا اور جب یہ آیا تو اس وقت کنگ ہنری 8 انگلینڈ کے رولر تھے، لیکن رینیسانس سب سے زیادہ کوئن ایلزابتھ کے ایرا میں پھیلا۔ کوئن ایلزابتھ کے ایرا کو کلاسیکل آئیڈیاز کے پروان چڑھنے اور نیول فتوحات کی وجہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جب کوئن ایلزابتھ انگلینڈ کی رولر بنی تو اسپین جو کہ پہلے ان کا دوست تھا وہ انگلینڈ کا دشمن بن گیا اور اس نے 1588 میں ایک بحری بیڑا جسے اسپینش ارماڈا بولا جاتا ہے انگلینڈ پر اٹیک کرنے کے لیے بھیجا۔ اس بیڑے میں آلموسٹ 150 شپس اور 18,000 سولجرز موجود تھے۔ اس وقت اسپین سپر پاور تھی اور کوئی بھی ملک اس کے ساتھ اتنی آسانی سے نہیں لڑ سکتا تھا، لیکن انگلینڈ نے کوئن ایلزابتھ کے رول میں اس بیڑے کو شکست دی اور انہیں معلوم ہوا کہ ان کی نیوی کتنی طاقتور ہے۔ رینیسانس کے فیچرز کی بات کی جائے تو فرسٹ پہ آتا ہے ری برتھ آف نیچرلزم۔ کلاسیکل آئیڈیاز تو اس ایرا میں پروان چڑھے ہی، لیکن ساتھ ہی نیچرلزم بھی پھر سے دیکھا گیا۔ فار ایگزامپل مختلف پینٹنگز تھیں، وہ نیچرز اور ایموشنز کے ساتھ ڈیل کرتی تھیں۔ سیکنڈ فیچر کی بات کی جائے وہ تھا اسپرٹ آف ایڈونچر۔ لوگوں میں نئی نئی چیزیں اور جگہیں دریافت کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اسی وجہ سے 1492 میں کولمبس نے امریکہ اور 1498 میں واسکو ڈے گاما نے انڈیا کو ڈسکور کیا۔ تھرڈ فیچر کی بات کی جائے تو وہ ہے نان ریلیجیس تھیم۔ رینیسانس کی وجہ سے لوگوں اور لٹریچر دونوں میں نان ریلیجیس تھیم بھی آ گئیں۔ مڈل ایجز میں زیادہ تر فوکس ریلیجن پر تھا، لیکن اب لوگوں پر لکھنا شروع ہو گیا۔ فورتھ فیچر کی بات کی جائے تو وہ ہے ایڈوانسمنٹس ان ٹیکنالوجی۔ نئی نئی ایجادات ہوئی اس ایرا میں، فار ایگزامپل پینڈولم، ٹیلیسکوپ، مائکروسکوپ اور پرنٹنگ پریس وغیرہ اس ایرا میں ایجاد ہوئی۔